السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صوبہ پنجاب کے ایک ضلع لودھراں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہ لودھراں شہر کیسے آباد ہوا، اس شہر کو لودھراں کا نام کس شخص نے دیا، اس شہر کا پرانا نام کیا تھا، اس سرزمین کو کب تحصیل اور پھر ضلع کا درجہ دیا گیا وغیرہ۔ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ضلع لودھراں آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً 1300 سال پرانی ہے۔ اس وقت سندھ کی سرزمین پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور یہ سارا علاقہ اس کی حکومت کے زیر سایہ تھا۔ تاریخ میں اس سرزمین کا قدیم نام تلواڑہ ملتا ہے، جس کو یہ نام یہاں پر موجود قلعہ تلواڑہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ قلعہ تلواڑہ کو اکثر مورخین نے بھاتنا، باتیا، بہاتیا اور چچ پورا بھی لکھا ہے۔ ویسے تلواڑہ کے اصطلاحی معنی اونچی جگہ پر رہنے کے ہیں۔ دوستو، آج اس قلعہ کے صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تو وہ اٹھ شریف سے تلواڑہ آیا اور احمد بن خزیمہ کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر سلطان محمود غزنوی نے سن 1004 عیسوی میں بھاتیا تلواڑہ پر حملہ کیا اور اس علاقہ کو اپنی غزنوی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ مصنف محمد قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں اس قلعہ کا تذکرہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود ملتان شہر کی سرحد سے گزر کر بھاتنا میں داخل ہوا۔ بھاتنا کے گرد کھینچی ہوئی دیوار شہر پناہ بے حد بلند اور مضبوط تھی اور اس کے گرد ایک خندق بھی تھی۔ مؤلف رائے حکم چند اپنی کتاب تواریخ ملتان میں لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ 800 برس پہلے آباد ہوا تھا، اب 500 سال ویران پڑا ہے، جو کہ آگ لگنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا۔ دوستو، یہ قلعہ لودھراں شہر سے مشرق کی جانب تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ اب پرانا لودھراں کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر کی باقاعدہ بنیاد ایک ہندو راجہ لودھرا نے رکھی، جو راجہ رام دیو منہاس کا بیٹا اور سورج ہنسی راجپوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اولاد سن 1743 عیسوی میں ریاست بہاولپور سے ہجرت کر کے ستلج اور دریائے بیاس کے درمیان والے علاقہ میں آ کر آباد ہو گئی، اسی لیے اس سارے علاقہ کو لودھراں واہ کہا جانے لگا۔ مؤلف کامران اعظم سہدروی اپنی کتاب پنجاب کے اضلاع میں صفحہ نمبر 627 پر اس شہر کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راجپوت قبیلہ لودھرا نے چونکہ اس علاقہ کو آباد کیا، اسی لیے یہ شہر لودھراں کہلوایا۔ سن 1849 عیسوی میں جب برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا تو اس نے 34 سال بعد یعنی 5 مئی 1883 میں انتظامی طور پر لودھراں قصبہ کو ضلع ملتان کی ایک تحصیل کا درجہ دے دیا۔ ملک غلام حسین لودھرا نے، جو کہ اس علاقہ کا اس وقت ایک ذیلدار تھا، باقاعدہ طور پر اس قصبہ نما شہر کو لودھراں کا نام دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اس شہر کو 1 جولائی 1991 عیسوی میں پنجاب کی حکومت کی طرف سے علیحدہ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع لودھراں ملتان ڈویژن کے کل 4 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع خانیوال، شمال مشرق میں ضلع وہاڑی، مشرق اور جنوب میں ضلع بہاولپور اور مغرب میں ضلع ملتان واقع ہیں۔ دریائے ستلج اس ضلع کے جنوبی کنارے سے ہو کر گزرتا ہے۔
1 जुलाई 1991 ईस्वी को जब शहर लोधरा को ज़िला का दर्जा दिया गया तो इस ज़िला में इंतज़ामी तौर पर 3 तहसीलों को शामिल किया गया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: तहसील लोधरा, तहसील कहरोड़ पक्का और तहसील दुनियापुर। अगर इस ज़िला के रकबा की बात की जाए तो ये ज़िला सूबा पंजाब में 2778 मुरबा किलोमीटर के अंदर तक फैला हुआ है, जो कि सूबा पंजाब के कुल रकबा का 1.3% बनता है। हुकूमत पाकिस्तान की 2017 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक इस ज़िला की कुल आबादी 17,620 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें शहरी आबादी का हिस्सा 15.6% और दही आबादी का 84.4% बनता है। दोस्तों, शहर लोधरा की 74.2% आबादी सराइकी ज़ुबान बोलती है। दीगर ज़ुबानों में पंजाबी, उर्दू, पश्तो वगैरह शामिल हैं। इस ज़िला की दफ्तरी ज़ुबानों में उर्दू और अंग्रेज़ी सरे फहरिस्त हैं। शहर लोधरा मुल्की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 596 किलोमीटर, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर से 396 किलोमीटर, कहरोड़ पक्का से 32 किलोमीटर और तहसील हेडक्वार्टर दुनियापुर शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। दोस्तों, ये थी शहर लोधरा के बारे में मुख्तसरन लेकिन जामे मालूमात। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया।